بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ندیم چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں جالا ٹی وی۔ اس وقت ہم موجود ہیں فیصل آباد پیپلز پارٹی سٹی کے صدر رانا نعیم دستگیر خان صاحب کے ساتھ، جو شہر میں مختلف حوالوں سے ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، آج ایک نئی چیز دیکھنے میں آئی جس کو باقی جو آپ پی ڈی ایم کی مخالف سیاسی قوتیں ہیں ان کو تقویت ملی۔ وہ یہ بات تھی کہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ میاں نواز شریف نے جناب آصف زرداری سے بات کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں زرداری صاحب سے ناراض ہوں۔ آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ بہت شکریہ جوئی صاحب۔ میاں صاحب جو ہیں ان کی ناراضگی جو ہے وہ بالکل، اس کو میں کیا کہہ سکتا ہوں، سیاسی ناپختگی کہا جا سکتا ہے۔ میاں صاحب اقتدار میں تو شاید سب سے طویل عرصہ رہے، سیاست بھی انہوں نے پرانی شروع کر رکھی ہے، مگر ان کے جمہوری سفر کی طوالت بہت مختصر ہے، جس کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ یہ کوئی پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا، پہلے بھی انہوں نے زرداری صاحب سے مل کر مشرف حکومت کے خاتمہ کے بعد اس ملک میں حقیقی جمہوریت کے قیام، آئین کی بالادستی اور سویلین حکمرانی کے قیام کے لیے عہد و پیمان کیے۔ باقاعدہ رائے گنج میں زرداری صاحب کو بلایا، میٹنگز ہوئیں۔ اس کے بعد آپ بخوبی جانتے ہیں کہ انہوں نے اگلی شیڈیولڈ ملاقات جو انہوں نے خود جناب زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے طے کی تھی، وہ کسی کے کہنے پر یا منع کرنے پر منسوخ کر دی تھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ تو رانا صاحب، آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی جناب آصف علی زرداری صاحب سے ناراضگی کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے ان سے وطن واپسی کا مطالبہ کیا ہے؟ بالکل بجا کیا ہے، اور یہ لیڈر کے لیے قائد کبھی اپنی قوم کو، اپنے ملک کو، اپنے عوام کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ مثالیں دیکھیں ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی، دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ قائد عوام جناب ذوالفقار علی بھٹو کو اس وقت کے حکمران سعودی عرب کے کرنل قذافی، سیریا کے حافظ الاسد وغیرہ ضیاء الحق سے بات کر کے باہر لے کر جانا چاہتے تھے، تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ میں عوام کا بھٹو نہیں مرنے دوں گا، خود مر جاؤں گا۔ پھر دوسری دفعہ پھر دوبارہ ایک پیکج ڈیل آئی کہ آپ کو ایگزائل کر دیتے ہیں، آپ ایسے ہو جائیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ پھانسی سے جو بچانے کے لیے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تاریخ کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتا، ایک ڈکٹیٹر کے ہاتھوں مرنے کو ترجیح دوں گا، اور وہ آج بھی زندہ ہے بھٹو۔ اس کے بعد بی بی صاحبہ کی مثال دیکھیں، ثانیہ کارساز پہ ان پہ اٹیک ہوا، پہلے منع کیا، جہاں اتنے لوگ شہید ہوئے، بی بی شام کو ان کو ہاسپٹلز میں دیکھ رہی تھی کراچی میں، یہاں پھر راستہ روکا لیاقت باغ میں۔ تو یہ بات نہیں ہے، بی بی بھی زندہ رہے گی تاریخ میں، بھٹو صاحب بھی تاریخ میں زندہ رہیں گے۔ تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ اقتدار جو ہے اس کے لیے پاکستان، اور جب اقتدار سے نہ ہو تو پھر ملک سے باہر۔ تو میاں صاحب کی یہ منطق ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ہم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، پی ڈی ایم کے ہم تخلیق کنندہ ہیں، پی ڈی ایم پاکستان پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے۔ پیپلز پارٹی نے تمام قوتوں کو یہ بات سمجھائی، بالآخر بڑے عرصے سے ہم سمجھا رہے تھے، 30-35 سال کے بعد۔ یہ آج پی ڈی ایم میں جتنی بھی جماعتیں شامل ہیں، یہ ماضی میں ہر ڈکٹیٹر کا حصہ رہی ہیں، ہر ڈکٹیٹر کی حکومت میں ان کی کیبنٹ میں باقاعدہ موجود رہی ہیں۔ میاں صاحب نے اگر اب جمہوریت سفر کا آغاز کیا ہے تو یہ ملک کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے، مگر ان کا ماضی دیکھیں کہ عمران کو تو صرف اشرافیہ نے، انہوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے ان کی پارٹی کو پیوند لگایا ہے، پیوند کر کے اپنے مرضی کا پھل لینا شروع کیا ہے۔ میاں صاحب کی تو پرورش ان کی نرسری میں ہوئی ہے۔ رانا صاحب، آپ پی ڈی ایم کے کچھ حلقے پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے اور کراچی 249 میں ضمنی الیکشن کے حوالے سے پیپلز پارٹی طے شدہ کمٹمنٹ سے پھر رہی ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ پیپلز پارٹی کسی کمٹمنٹ سے نہیں پھر رہی۔ میں
PDM کی ایک بڑی جماعت میاں نواز شریف صاحب کی پاکستان مسلم لیگ N سے آپ کے توسط سے سوال کرتا ہوں کہ جب 18 کا الیکشن ہوا، پنجاب میں ان کے پاس نمبر زیادہ تھے، ان کے MPA شیر کے نشان پہ زیادہ جیتے تھے، PDI کے پاس کم تھے، تو انہوں نے اس پاکستان کے سب سے بڑے، نہ صرف سب سے یہ بڑا صوبہ ہے بلکہ یہ 62% آف پاکستان ہے، اس میں حکومت سازی کی کوشش ہی نہیں کی، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جمہوریت اور سویلین بالادستی پر یقین رکھنے والے، آئین کی حکمرانی پر یقین رکھنے والے لوگوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم اور دھوکہ کیا۔ انہوں نے حکومت بنانے کی کوشش ہی نہیں کی، ان کو واک اوور دیا جائے اپنی گورنمنٹ بنائیے تو حکومت بنا سکتے۔ ایک تاثر یہ مل رہا ہے کہ کچھ خبروں میں یہ بتایا گیا کہ چودھری پرویز لاہی کو نیا چیف منسٹر پنجاب بنانے کے لیے پیپلز پارٹی تگودو کر رہی تھی، مگر مسلم لیگ نون کے کچھ طاقتور حلقوں نے اس کی مخالفت کی۔ آپ کے خیال میں یہ ایسی خبریں ان میں کوئی صداقت ہے؟ نہیں، ایسی پیپلز پارٹی نے کبھی بھی اپنے ساتھیوں کو نہ دھوکہ دیا ہے، نہ وہ کسی جگہ سے خوفزدہ ہوئی ہے، انہوں نے ہمیشہ قربانی بھی دی ہے، جانوں کا نذرانہ بھی ہماری قیادت نے دیا ہے، مگر وہ اپنے اصول اور موقف پہ ڈٹ کے کھڑے رہے ہیں۔ ہم نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی، جن لوگوں کے ساتھ ہم مل کر کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم مشاورت سے، ان کے اعتماد سے ساری ہم موومنٹس اور ایکسرسائز کرتے ہیں۔ رانا صاحب، آپ PDM کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ PDM کا مستقبل، جو اس کا اصل مقصد تھا کہ موجودہ کٹ پتلی، عوام دشمن، ریاست دشمن حکومت سے چھٹکارا پانا، اس کے لیے ہماری کوشش جاری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات چلتی رہے گی۔ جہاں تک استعفوں کا تعلق ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا تو پہلے دن سے ہی موقف تھا کہ حلف ہی نہ اٹھایا جائے اور حکومت جو ہے اس سے الیکشن کے بعد اسمبلی سے میں ہی نہ جایا جائے، مگر وقت اور تاریخ گواہ ہے کہ مولانا صاحب نے خود KP میں متحدہ مجلس عمل توڑ دی تھی، اور قاضی حسین احمد کے کہنے کے باوجود، بار بار مطالبے کے باوجود استعفے نہیں دیے تھے، MMA ٹوٹ گیا تھا۔ تو رانا صاحب، ایک یہ بھی تاثر ہے کچھ حلقوں میں کہ میاں نواز شریف صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے سیاست کرتے ہیں، ملک و قوم کی بہتری کے لیے ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے۔ کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ کہ اس بات کا تو میاں صاحب ہی بہتر جواب دے سکتے ہیں، لیکن بظاہر جو بات نظر آتی تھی یا ہمیں نظر آ رہی ہے ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پر، وہ یہی ہے کہ میاں صاحب چاہتے ہیں کہ جیل ہم بھریں، مار ہم کھائیں، مصائب ہم جھیلیں، اور جب پچ تیار ہو جائے تو وہ بغیر ٹاس کے آگے بیٹنگ شروع کر دیں، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ رانا صاحب، ایک سوال آپ کی جماعت کے حوالے سے ہے، وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو سیاست کی ساری ابتدا تھی وہ تھی مزدور سیاست کے حوالے سے، آج پیپلز پارٹی کا مزدور ونگ انتہائی غیر فعال ہے۔ بات یہ ہے جی، اس کا میں 2 حصوں میں جواب دوں گا۔ پہلی بات یہ درست ہے کہ ہماری جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی واحد لیبر اورینٹڈ پارٹی ہے، جو محنت کش طبقے کے لیے، مزدور طبقے کے لیے اور نچلے طبقے کے لیے بنائی گئی تھی، مگر بدقسمتی سے بعد میں اشرافیہ کی اندھادھند شمولیت کے بعد اشرافیہ ہمارے اوپر، اس طبقے کو اوپر حائل ہوگی۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے جس سے ہمیں سیاسی طور پر ہماری پارٹی کا بہت نقصان ہوا، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جو مزدور تھا، جو خانچہ فروش تھا، وہ جو ہمارے ان 8 بازاروں کا خانچہ فروش تھا، وہ پہلے اپنے آپ کو مزدور سمجھتا تھا، وہ بزنس مین سمجھ کر کیپٹلسٹ جماعت کو ووٹ دیتا ہے، یہ بھی تو بات ہے۔ تو رانا صاحب، آخری سوال آپ سے کہ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ PDM کی تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوگی اور وہ حکومت کو فارغ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ حکومت تو ویسے ہی فارغ ہے، بظاہر یہ جو کٹ پتلی بیٹھا ہوا ہے یہ بھی چلا جائے گا ہماری تھوڑی سی جدوجہد سے، اگر ہم صرف PDM کا جو وجود تھا وہ اس
نااہل، عوام دشمن، وطن دشمن اقدامات کرنے والی حکومت سے چھٹکارا پانے کے لیے تھا، نہ کہ کسی جماعت کو یا کسی شخص کو اقتدار دلانے کے لیے۔ شکریہ رانا صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، اس امید کے ساتھ کہ پاکستان آنے والے وقتوں میں مزید مستحکم ہوگا۔ پاکستان پائندہ باد۔